بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لیڈر کارنر میں آپ کا میزبان اسد شہزاد۔ ٹریڈ سیاست میں الائنس کیوں بنتے ہیں، کیوں ٹوٹتے ہیں، کیا اعتماد کھو جاتا ہے، یا یہ ٹریڈ سیاست کے مفادات کا کھیل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ 2024 میں ایک الائنس کو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 2026 میں پھر وہی الائنس میدان میں اتر چکا ہے۔ کس کی جیت، کس کی ہار، کون مکمل تو کون نامکمل، فیصلہ تو 23 ستمبر کو ہوگا۔ مفادات، الزامات، جوڑ توڑ، مقابلہ زوروں پر بات کریں گے۔ 2024 میں فاؤنڈر پہ آف LBF اتحاد کیوں ہارا، 2026 میں کیا یہ الائنس جیت کی بنیاد رکھے گا یا پھر دھاندلی کی سیاست چلے گی۔ بات کریں گے DGTO آفس کے مبصرین پر کتنے اثر انداز ہوں گے اس انتخابات پر۔ 2024 14,000 ووٹر اور 2026 26,000 ووٹر۔ اپوزیشن کا اعتراض ہے کہ الیکشن باہر کروایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن اور چیمبر کے اندر ہی ہوگا۔ DGTO بھی فیصلہ دے چکا ہے کہ چیمبر کو اجازت ہے کہ کہیں بھی الیکشن کروا سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ آج میرے مہمان ہیں چیئرمین LBF چودھری امجد۔ السلام علیکم چودھری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب، سوال تو پھر وہی پہلا آ جاتا ہے کہ 2026 میں کا اتحاد آپ کا وہی بن گیا، 24 میں بھی یہی اتحاد تھا۔ مختصر جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا شکست آپ قبول کرتے ہیں؟ پہلے تو جی تھینک یو ویری مچ آپ کا 89 کا کہ بار بار مجھے موقع دیتے ہیں اپنی بات تاجروں تک پہنچانے کے لیے۔ جی جی، جو آپ کا سوال ہے یہ پرانا ہو گیا ٹھیک ہے، کہ لیکن 26 وہ میں شکست ہوئی کیوں ہوئی۔ 26 میں وہی اتحاد آ گیا نا۔ نہیں، وہاں وہ اتحاد نہیں آیا، اتحاد میں چینج آئی ہے۔ 26 میں جو اتحاد آیا ہے جی جی، وہ اس میں ایک الائنس وہ آیا بیچ میں جو 24 میں ہمارے مخالف تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پائنیئر جو ہے وہ اس وقت پیاف انجم سار کی پیاف کے ساتھ تھا، ٹھیک ہو گیا، تو وہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ اب وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جی بالکل ایسے۔ تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس الائنس کو، اس دفعہ مقابلہ کیسا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں جی آپ پھر کلین سویپ کریں گے، ان کو بتائیں گے کیسے ہوتا ہے کلین سویپ، آپ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو الیکشن ہوا چیمبر میں اور الیکشن ہوا ایمانداری سے تو ان کی جیت، ہمارے مخالفوں کی جیت ناممکن ہے۔ اور اگر الیکشن ہوا DGTO کے آفس میں، جو کہ پچھلا الیکشن بھی DGTO کے آفس میں ہی ہوا، کہ اتنے پروف، اتنے ثبوت، اتنا کچھ دینے کے باوجود ہر چیز DGTO نے اپنے فیصلوں میں لکھی ہے کہ ہاں یہ بھی انہوں نے کیا، ووٹ بھی بنائے، فلانا بھی کیا، ڈمکانا بھی کیا، جعلی ووٹ بھی ڈالے، ہر چیز اس فیصلے میں لکھی ہے۔ لیکن اینڈ پہ کیونکہ الیکشن ہو گیا ہے، میں اس کو ہارش فیصلہ نہیں دے رہا، صرف 1 لاکھ روپے فائن کر رہا ہوں۔ نہ کسی نے فائن دیا، نہ کسی کی اپیل پہ کوئی اسٹے ہوا، نہ DGTO نے کوئی اور کاروائی کی۔ بات یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے DGTO صاحب سے کہ وہ ون سائیڈڈ نہ چلیں، وہ اپنے عہدے کو اس طرح لے کے چلیں جس طرح ان کو عہدہ دیا گیا ہے۔ وہ ایک انصاف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم توقع کرتے ہیں ان سے کہ وہ انصاف پہ مبنی بات کریں گے، وہ پہلے والا کام نہیں کریں گے۔ زبردست ہو گیا جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اتحاد کیوں ٹوٹ جاتے ہیں، کہ اعتماد کھو جاتا ہے، اور تاجروں کا اس سے نقصان نہیں ہوتا کہ ہر سال ایک نیا اتحاد آ جاتا ہے؟ آپ کی بات بالکل وجہ ہے جی۔ وجہ بات یہ ہے کہ اتحاد ٹوٹنے کے مختلف باتیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، کسی کے ذہن نہیں ملتے، کسی کی عادتیں نہیں ملتی، کسی کا ایک دوسرے سے اتفاق نہیں ہوتا۔ پچھلا اتحاد جو ٹوٹا ہے نا، جو اقتدار پارٹی کا ٹوٹا ہے، ابھی جو ٹوٹا ہے، جی ابھی جو ٹوٹا ہے، جو آپ 26 کی بات کر رہے پیاف اور پائنیئر کا جو اتحاد ٹوٹا ہے، ہیں؟ جی ٹھیک ہے، اس میں
اس وقت بڑے الزامات لگ رہے ہیں، پائنیئر بھی لگا رہا ہے اور پیاف بھی لگا رہی ہے. حالانکہ میں یہاں پہ تھوڑا روکنا چاہوں گا آپ کو. جی الزام کرپشن کا ہے. اچھا یہ کرپشن آپ کیونکہ چیمبر سے کی سیاست بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی الزامات لگ رہے ہیں. پھر ابو ذر شاد نے اپنے ہی ایک صدر سابق ایس پی پہ الزام لگا دیا جی کہ انہوں نے انسانی اسمبلی کی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ اپنا الزام لگایا گیا ہے کرپشن کا اس گروپ کے اوپر، یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ الزام لگانے چاہیے؟ میں تھوڑی سی آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. یہ الزام اگر تھا تو پہلے دن سے تھا. 2 سال انہوں نے 2 سال پریزیڈنٹ پیاف کے رہے. ٹھیک جی. اچھا جب 2 سال پریزیڈنٹ پیاف کے رہے تو پیاف تو اپنے پہلے پریزیڈنٹ کوئی نہیں کنٹرول کر سکے. جو اس پریزیڈنٹ نے اپنی سیٹ پہ ہوتے ہوئے اپنا ریزائن دیتے ہوئے جو الزامات لگائے، آج تک اس کے کسی الزام کی تردید نہیں کو کر سکا. وہ آج بھی پریزیڈنٹ الزام لگا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو سربراہ ہوتا ہے نا پارٹی کا، جو اقتدار میں ہوتا ہے، اس کا کام ہوتا ہے ایٹ دی سپاٹ کرپشن ہو، کوئی بھی معاملہ ایسا ہو، اس کا کام ہے فوراً اس کا ازالہ کرنا. اگر یہ دھاندلی تھی، اگر یہ الزامات تھے، اگر کرپشن تھی، تو کیا جو پیاف کے کرتا دھرتا ہے وہ سوئے ہوئے تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ جی اب اس میں کرپشن ہو رہی ہے چیمبر میں؟ 2 سال بعد جا کے جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو ان کو یاد آ گیا کہ جی اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ جی یہ دھاندلی کر رہے ہیں. اپنے بیانوں میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہلے دن سے ان کو وارن کر رہے تھے. او بھائی جب پہلے دن میں وارن کر رہے تو اسی تو آپ کے پاس تھی، اسی وقت اسی پہ رکھ کے ان کو اڑا کے باہر مارتے. پھر پتہ چلتا کیا ہے. دیکھیں نا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جب پیاف میں تھا، یہ تھوڑی سی میں آپ کو بیک پہ لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جی جی. جب میں پیاف میں تھا تو میرا ان سے کیا بڑا ہوا؟ میں کیوں پیاف چھوڑی؟ یہ کبھی آپ نے میرے سے پوچھا نہیں، میں نے بتایا نہیں. آج آپ کو میں بتاتا ہوں. میں نے بہت سارے سکینڈل پکڑے جو انسانی سمگلنگ کے سکینڈل تھے، جس میں ویزے لگائے جا رہے تھے، پیسے لیے جا رہے تھے. میرے پاس اسٹامپ پیپر بھی موجود ہے ان لوگوں کے جن سے پیسے لیے گئے، اور ان کی سرپرستی پیاف کے جو ہیڈ ہے وہ کر رہے تھے. میں ان کے پاس لے کے جاتا تھا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کرپشن ہو رہی ہے، تو وہ مجھے کہتے تھے یار تو اتنی محنت کیوں کرتا ہے اس پہ؟ میرا جواب ہوتا تھا جی میں پیاف کا حصہ ہوں، میں فور سیل نہیں ہوں. مجھے پیاف سے نکال دے جو مرضی کرے، جتنی دیر میں پیاف میں ہوں میں اس کو سیل نہیں ہونے دوں گا. ٹھیک. دیکھیں میرے نیچے اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو میں اس کو کنٹرول نہیں کرتا، میں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہوں، تو اٹ مینز کہ میں اس کرپشن میں شامل ہوں. ٹھیک ہے. دیکھنا چور کا ساتھ دینے والا بھی چور ہی ہے نا. ہاں یہ بات ہے. تو جب چور کا ساتھ دینے والا اس کی پروٹیکٹ کر رہا ہے تو پھر وہ بری الزمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ الزام لگانے سے پہلے اپنے گریوان میں منہ کیوں نہیں ڈالتے؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ جی 2 سال اقتدار آپ کے پاس تھا، اسی کی اکثریت آپ کے پاس تھی، جس پہ آپ الزام لگا رہے ہو اس کے 8 ممبر ہیں اسی میں، 32 میں سے 8 اس کے ہیں، باقی تو آپ کے ہیں. اور اگر آپ اب آ کے جب الیکشن کمیشن بنے ہیں اس میں ان 8 اسی ممبروں کی نہیں چلی، پیاف نے اپنے اسی ممبر بنائے ہیں، اپنی پارٹی کے لوگ الیکشن کمیشن بنائے ہیں. جی ان کے اپنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی.
اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر کرپشن کیوں نہیں روک سکتے تھے یہ 2 سال؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ سلوگن نقصان نہیں دے رہا؟ کرپشن، چوری، کیا یہ انتخابی سلوگن بنا دیے گئے ہیں بات یہ ہے اسٹیٹ جی، پارٹیز میں؟ یہ صرف اور صرف اس کا کسی کو نقصان نہیں. چیمبر کی ایک ساخت تھی، لاہور چیمبر ایک پریمیم چیمبر تھا، ایک اس کا نام تھا. پرائم منسٹر بھی فوراً بلاتے تھے، یہاں سے پرائم منسٹر بھی بنے ہیں، فنانس منسٹر بھی بنے ہیں، منسٹر بھی بنے ہیں اسی چیمبر سے. ٹھیک ہے. آج یہ عالم ہے اس چیمبر کا، کوئی امبیسی اس کا لیٹر نہیں مانتی، کوئی محکمہ اس کی بات نہیں مانتا، بجٹ میں کوئی ان کی بات مانی نہیں جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے خود کرپشن کرتے ہیں، خود کرپشن کرنے والوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. جب پروٹیکٹ کریں گے تو خود شامل ہوں گے بیچ میں. یہ صرف اور صرف نقصان چیمبر کو ہو رہا ہے، چیمبر کی ساخت برباد کی جا رہی ہے، چیمبر میں ان لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے جو کیپیبل نہیں ہے. اگر ابوذر شاد کیپیبل نہیں تھا، ابوذر شاد سے ان کی شروع سے نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے. جب وی پی بنایا تھا تب بھی نہیں بنتی تھی. صدر بنا پھر بھی نہیں بنی. لیکن اگر بنتی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ آپ کی نظر میں، میری نظر میں وہ غلط نہیں ہے، اگر آپ کی نظر میں وہ غلط ہے تو آپ نے پریزیڈنٹ شپ اس کو دی کیوں؟ کیا مجبوری تھی آپ کو؟ اس کا مطلب اس وقت آپ کے مفادات تھے ابوذر شاد کے ساتھ، وہ آپ کے مفادات میں پورا نہیں اترا تو آپ اس کے خلاف ہو گئے. ٹھیک. اب آگے چل کے بھی یہی نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اس دفعہ ڈی جی ٹی او کے فیصلے کے مطابق مبصرین بھی آ رہے ہیں، تو کیا یہ پہلی دفعہ 100 سالہ تاریخ میں ہو رہے کہ چیمبر پہ اعتماد نہیں ہے؟ ڈی جی ٹی او کہہ رہے جی کہ یہاں پہ کوئی خدشات ہیں لڑائی جھگڑے کے. سر ڈی جی ٹی او نہیں کہہ رہا، ڈی جی ٹی او کو ہم نے اپلیکیشنیں دی تھی، ٹھیک. تقریباً 30-35 کے قریب مختلف لوگوں نے یہ اپلیکیشنیں دی تھی. ڈی جی ٹی او صاحب نے وہ فیصلے بھی دے دیے جو کسی نے مانگا ہی نہیں تھے. لاہور چیمبر کو وہ چیزیں بھی دے دی گئیں جو انہوں نے مانگی تھی، نہ ہم نے اس کی کمپلینٹ کی تھی. بات یہ ہے، میری پھر ریکویسٹ ہے ڈی جی ٹی او صاحب سے کہ خدا را آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ کرسی اس چیز کی اہل نہیں ہے کہ آپ ون سائیڈڈ فیصلے کرتے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ مبصرین کے آنے سے اور دھاندلی کے امکانات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہوں گے کم ہو جائیں گے یا ختم سر ہو جائیں گے؟ مبشرین کیا رول ہوگا سر، کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارا مطالبہ تھا کہ آپ ایڈمنسٹریٹر لگائیں، ہم نے جو ریکویسٹ کی تھی ڈی جی ٹی او صاحب کو، ہم نے کہا تھا ایڈمنسٹریٹر لگائیں. انہوں نے مبشرین لگا دیے. اچھا وہ تو ایک ہومیوپیتھک ہے. ڈی جی ٹی آفس ہوں گے. نہیں سر، جس نے جو مبشر آنے ہیں یہاں پہ اچھا. وہ تو ہومیوپیتھک ہوگا. اس کو نام دراز دے سکتے ہیں، نہ اس کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ کر سکتے ہیں. اس نے بیٹھ کے دیکھتے رہنا ہے، چپ کر کے دیکھتے رہنا ہے. بعد میں اس نے رپورٹ بنا کے دے دینی ہے. اب وہ رپورٹ کیا بنتی ہے کیا نہیں بنتی تو ہمیں نہیں پتا. ہمارے لیے تو جیسے وہ ہے یا نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ مطمئن نہیں ہیں؟ جی میں بالکل، ہم لوگ بالکل مطمئن نہیں ہے اس بات سے. ہم تو چاہتے تھے کہ اس میں ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی میرے پہ اٹیک ہو چکا ہے چیمبر میں، اور جو اقتدار میں پارٹی ہے اس نے اٹیک کرایا تھا، ثابت ہو گیا، پھر پبلک میں کھڑے ہو کے معافی بھی مانگی گئی میرے سے. ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ اس دفعہ بھی لڑائی کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو میری ابھی بھی ریکویسٹ ہے ڈی جی ٹی او صاحب سے کہ خدا را اس میں ایڈمنسٹریٹر لگا دیں. ابھی وقت ہے. اب بھی وقت ہے. اگر لاہور کو لڑائی سے بچانا چاہتے ہیں، یہ الیکشن سکون سے کرانا چاہتے ہیں، تو فوری طور پر
ایڈمنسٹریٹر لگا دے, ابھی ٹائم ہے, یہ لگا سکتے ہیں. اگر کراچی چیمبر میں ایڈمنسٹریٹر لگ سکتا ہے, گجرانوالے چیمبر میں لگ سکتا ہے, تو لاہور چیمبر میں کیوں نہیں لگ سکتا؟ وہ تو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ تو سر گجرانوالے میں تو ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے نا, نبا نہیں ہے. 2 چیمبر اور ہیں, ان میں بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے. ٹھیک. اگر وہاں لگ سکتا تو یہاں کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہاں اس لیے نہیں لگ سکتا کہ وہ ڈی جی ٹی آفیسر وہ ایک ہے. رائٹ. اچھا یہ بتائیے کہ پہلا سوال آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے, آپ بڑے عرصے سے الیکشن لڑ رہے ہیں جی ایل بی ایف, آپ کبھی الیکشن نہیں جیت سکے. جی بالکل نہیں جیت سکا. یہ الزام ادھر سے آ رہا ہے میری طرف سے, میں نے سوال کیا ہے. جی ان میں کا الزام سن کے جو تو کبھی جیتے ہی نہیں. نہیں, میں بالکل دعوے مانتا بڑے ہوں. نے, جی کہنے دعوے بڑے نے امجد چودھری دے. نہیں سر, بات یہ ہے, میں بات کر رہا ہوں ایل بی ایف کی. جی میں اسی کی بات پہ آ رہا ہوں. امجد چودھری ایل بی ایف ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہ اس وقت ان کے سامنے آیا جب کسی کی جرت نہیں تھی اقتدار پارٹی کے سامنے کھڑے ہونے کی. میں نے 9 الیکشن لڑے ہیں سولو, اکیلا. جب لاہور کے پورے تھم جو آج میرے ساتھ میں, وہ بھی ادھر تھے, حکومت بھی ادھر تھی, ہر ادارہ بھی ادھر تھا, میں اکیلا ایل بی ایف اکیلا لڑتا تھا. اور اکیلا لڑکے بھی ایل بی ایف 47, 48, 49% تک ووٹ لیے. ایک وقت وہ بھی آیا کہ صرف 120, 123 ووٹوں کا فرق رہ گیا تھا. اگر اس میں ہم 70 ووٹ اور لے جاتے تو ہم جیت جاتے. ٹھیک. حالانکہ تمام دھاندلیوں کے باوجود یہ عالم تھا. بات یہ ہے کہ جب چیمبر کے ملازمین جو کہ تاجروں کے ملازمین ہیں, وہ اقتدار میں جو ہے اس کے ملازمین نہیں ہیں, وہ جب ایک پارٹی کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے, وہ ان کی نمائندگی کرنی شروع کر دیں گے, تو پھر الیکشن کبھی کوئی شفاف نہیں ہو سکتا. اس دفعہ بھی کوئی چانس ہوگا ملازمین؟ جی بالکل, ملازمین شامل ہے, اس وقت بھی شامل ہے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ہم تو کلین سویپ کریں گے. آپ ووٹر کو کیا دینے جا رہے ہیں کہ ووٹر آپ کو ووٹ دے گا اس دفعہ؟ دیکھیں جی, آپ بات کی یہ کیا ہے, پالیسی ہے, کیا لایا میں نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا, اس دفعہ؟ میں نے جو پہلا الیکشن لڑا تھا, پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی چیمبر نے اپنا منشور نہیں دیا تھا. ایل بی ایف نے اپنا منشور دے کے الیکشن لڑا تھا, اور ان 9 الیکشنوں میں ہم نے جیسے بھی کیا, ہم نے وہ منشور پورا کرایا ہارنے کے باوجود. یہ مطالبہ ہمارا تھا پاسپورٹ آفس بنے گا, یہ مطالبہ ہمارا تھا آئی ڈی کارڈ آفس بنے گا, یہ مطالبہ ہمارا تھا, میرے پاس پرنٹڈ میں موجود ہے, ٹھیک. ایویڈنس موجود ہے. اپوزیشن میں رہتے ہوئے, چیمبر سے باہر رہتے ہوئے ہم نے وہ کام کر دکھائے. چیمبر کی فیسیں کم ہوئی. جو چائنا کے ویزے پہ چیمبر کرپشن کر رہی تھی, 10,000 سے لے کے 1.5 لاکھ روپیہ ویزے کا لے رہی تھی, وہ 3 کروڑ کچھ لاکھ روپیہ لوگوں کو ریفنڈ کرایا. اچھا. چیمبر امبیسی سے آرڈر کروایا, میرے پاس لیٹر موجود ہے کہ آپ 4,000 سے زیادہ نہیں لے سکتے, ٹھیک. اور وہ آج بھی لے رہے ہیں زیادہ. اب تو خیر چائنا ویسے بھی نہیں مانتی نا لاہور چیمبر کو, نہیں مانتے جی, پڑا ہوا ہے. دیکھیں نا وہ نہیں آنے دے رہے, کہاں 900 950 ویزا لگتا تھا چیمبر جب چائنا کی ایگزیبیشن ہوتی تھی. اس دفعہ میرے خیال 35 ویزے لگے ہیں, وہ بھی جو آفس بیرر ہے, جو ای سی ممبر ہے, صرف ان کے, باقی نہیں, تاجروں کے کوئی ویزا نہیں لگا. کام نہیں ہوئے. دیکھیں نا, ان کی آپس کی چپکلش, آپس کی رنجشیں, آپس کی لڑائیاں, اس کا نقصان کس کو ہے؟ تاجر کو. تاجروں کا نقصان ہو رہا ہے.
ताजर बेचारे 2-2 लाख 2.5 लाख बाजार में दे के वीजा लगवा रहे हैं जो चाइना से काम कर रहे हैं। चैम्बर किस लिए है? चैम्बर ताजरों को फैसिलिटेट करने के लिए है। मुझे ये बता दें आके कि आज तक इन्होंने ताजरों का संवारा क्या है। अब देखें, रिगिंग तो शुरू हो गई हुई है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद चैम्बर प्रेसिडेंट या चैम्बर के ओहदेदार कोई एक्टिविटीज ऐसी नहीं कर सकते जो इलेक्शन पे असरअंदाज हो। ये लेटर लिख रहे हैं मुख्तलिफ मार्केटों को कि जी आप आए चैम्बर में, हम आपको चैम्बर का विजिट कराते हैं कि हम क्या क्या फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये रिगिंग है। रिगिंग का एक पहला स्टेप है। चैम्बर प्रेसिडेंट कानूनी तौर पे ये नहीं कर सकता जो वो इस वक्त कर रहे हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि अच्छा जी, आपकी जो स्मॉल इंडस्ट्री एंड कॉमर्स है, इसके आप चेयरमैन भी हैं, सदर हैं, ये कब आप इसके इंतखाबात करवाएंगे? क्योंकि वो भी ड्यू है सितंबर में। जी, उसका भी शेड्यूल अनाउंस हो गया हुआ है। ठीक, वो कब करवा रहे हैं आप? मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, लेकिन उसका शेड्यूल अनाउंस हो गया है और वो अपने प्रोसेस में है सारा कुछ। ठीक है, वो अपने वक्त पे उससे इलेक्शन होंगे। 31 सितंबर से पहले? जी जी, उस अपने वक्त पे होंगे। इस वक्त कितने मेंबर हैं आपके जो बन चुके हैं? देखिए जी, जो एलिजिबल वोटर है इस वक्त वो 300 के करीब है। ठीक हो गया। लेकिन मेंबर हमारे इस वक्त कोई 1700-1800 के करीब हो चुके हैं। इनकी तादाद बढ़ती जा रही है? जी, तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये क्यों आपकी तरफ आ रहे हैं? क्या दरवाजे बंद है लाहौर चैम्बर के? बात यह है जी कि आपने कि क्यों कदम उठाया? बात यह है कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी स्मॉल बिजनेस, स्मॉल इंडस्ट्री होती है। जब आप उसको इग्नोर करेंगे, आप सिर्फ एक तबका जो ऊपर है सिर्फ उसके लिए काम करेंगे तो वो तो इग्नोर होगा। ठीक, इसी मेंबर बना देना कोई मैटर नहीं है। ठीक कह रहे हैं। पब्लिक के काम होना मैटर है। असल बात उनके काम होने। देखिए ना, मुझे बताएं, इस वक्त पैरा फोर्स जो कर रही है लाहौर में, तबाही कर रही है, मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं। मुझे एक बयान, एक किसी ऑफिसर को बुला के चैम्बर ने कहा कि यार ये ना करो, चैम्बर खामोश है। ओ भाई, क्यों खामोश है? इन्हीं ताजरों ने आपको वोट दिए हुए, आप उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। आप उनकी कारोबार की, उनकी चीजों की हिफाजत नहीं कर रहे, जबकि ये लाहौर चैम्बर को आवाज उठानी चाहिए। लाहौर चैम्बर का काम ही यही है कि ताजरों को फैसिलिटेट करे, ताजरों के हकूक की हिफाजत करे। कौन कर रहा है मुझे बता दें। इनकी तो अपनी लड़ाइयां ही नहीं खत्म हो रही। हम जैसे आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि आपने बड़ी सियासत की है, पहले 2 ग्रुप थे, अब 6-7 ग्रुप हैं, अब एक नया से सिर्फ प्रेशर ग्रुप आ गए छोटे छोटे, वो 2-2 सीटें मांग रहे हैं, वो 1 सीट मांग रहे हैं, जी मैं इतने वोट दूंगा, उनको भी एंगेज किया जा रहा है। ये सियासत की खराबी नहीं है? लाहौर सियासत किधर चल नहीं 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 नहीं, ये सियासत की खराबी नहीं है। ये वो विजन है जो हमने दिया है। ये एलबीएफ ने विजन दिया है कि अपने कोक के लिए बाहर निकलो। लेकिन ना 2 ही पार्टियां थी ना, प्या फाउंडर जी हाँ, इनके अलावा तो पार्टी कोई नहीं थी। 2 ही पार्टियां थी, 25 साल ये रहे। 25 साल ये रहे। ठीक जी, एलबीएफ आया, ठीक है, पहला कदम एलबीएफ ने दिया ताजरों के हकूक के लिए, बारिश का पहला कतरा। ठीक है जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ आई कि यार हम तो अपने हकूक की लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। तो ये छोटे ग्रुप बनने शुरू हो गए। पाकिस्तान में भी पहले 2 ही पार्टियां थी। यार समझते कि अच्छा स्टेप है, और ज्यादा जी मेरे नजर में ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं तो कहता हूं कि और भी लोग निकले अपने हकूक की लड़ाई के लिए, आए सामने।
اپنے لوگوں کی حفاظت کریں، اپنے کاروبار کی حفاظت کریں، ہر مارکیٹ کا گروپ بننا چاہیے۔ بڑی اچھی بات کیجیے کہ اگر تو آفس الیکشن لاہور چیمبر کی بلڈنگ میں ہوا تو ہم انشاءاللہ جیتیں گے، اگر الیکشن ڈی جی ٹی او کے آفس میں ہوا تو پھر وہی دھاندلی ہوگی، وہی الزامات پھر لگیں گے، وہی ماحول پھر بنے گا، لیکن اس دفعہ ماحول نہیں بننے دیں گے۔ اس دفعہ ہم لڑائی کے موڈ میں نہیں ہیں، لیکن ہم ثابت کریں گے کہ صحیح ووٹ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اور ہم یہ کر کے دکھائیں گے۔ پہلے 2 گروپ تھے، اب 6 یا 7 یا 8 گروپ ہیں۔ یہ حسن ہے تاجر برادری کا، اور اپنے حقوق کے لیے ایل بی ایف نے ہمیشہ لڑائی لڑی ہے۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گروپ میدان میں اتریں گے، زیادہ سے زیادہ ماحول اچھا بنے گا، سیاست اچھی ہوگی، اور بھیڑ بکریاں جب باہر نکل جائیں گی، نئے لوگ آئیں گے، نوجوان لوگ آئیں گے، تو ٹریڈ سیاست بھی بدلے گی۔ اور تیسرا جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ لاہور چیمبر یہ کسی کی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ہم اس جاگیر کے تسلط کو توڑیں گے، ہم اس نعرے کو توڑیں گے۔ اگر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں تو کرپشن کو سلوگن نہ بنائیں، جب آپ اقتدار میں ہیں تو اس وقت آپ نے کرپشن کو بے نقاب کیوں نہیں کیا؟ اتحاد توڑنے کے بعد الزامات لگانے سے کرپشن کے الزامات تاجروں کو خراب کر رہے ہیں، تاجر کے سفید کالر کو خراب کر رہے ہیں۔ جیسے حمزہ صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔